دیکھا اب ہمارے قبلے کی طرف یہ نبی آ گئے تو اس کا معنی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے دین پر بھی آ جائے گا۔ ملت ابراہیم کے اوپر ہم ہیں تو ہمارے قبلے پر نبی آ گئے تو اب تھوڑے عرصے کے بعد ہمارے جو عقیدے ہیں وہ ان کو بھی مان لے گا۔ فرمایا یہ ظالم لوگ یہ بات کریں گے، لہذا اب حق آپ کے پاس چونکہ آ گیا ہے، حق آنے کے بعد آپ نے کسی کی ملامت میں نہیں آنا۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو پھر ملامت کیسی؟ آپ کے پاس اللہ کا فرمان ہے ریفرنس کے طور پر، پھر ملامت کیسی؟ آپ کے پاس نبی کا فرمان ہے، پھر ملامت سے نہیں ڈرنا۔ تو یہاں اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ اب لوگ بات تو بنائیں گے اور بات ظاہری طور پر ذہنوں کو لگے گی کہ جی کل تک ہمارے قبلے کی طرف نہیں تھا، آج آ گیا تو اس کا معنی انہوں نے ہمارا دین بھی مان لینا ہے۔ لہذا آپ نے ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ اگر حق آ جائے تو پھر نہیں ڈرنا۔ برادری کیا کرتی ہے، کیا کہے گی؟ بات تو میں سمجھتا ہوں، حقائق تو میں نے جان لی ہیں، لیکن ساری برادری نہیں کرتی تو میں کیسے کر لوں؟ حق آ گیا اور پھر ملامت سے ڈر رہے ہیں آپ؟ ساری دنیا یہ کر رہی ہے اور آپ اکیلے حق دلیل پر کھڑے ہو کر اکیلے ایک بات کر رہے ہیں اور دلیل موجود ہے۔ آپ حق پر بھی ہیں اور آپ جماعت ہیں، آپ جماعت ہیں کیونکہ آپ دلیل پر کھڑے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے نہیں ڈرنا، ان مشرکوں کی باتوں سے، قول سے، ملامتوں سے آپ نے نہیں ڈرنا۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے تو پھر کوئی ملامت کرتا ہے تو کرے، ہم نے دین پر عمل کرنا ہے، ہم نے دین پر چلنا ہے، صحیح دلیل پر چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، مجھ سے آپ نے ڈرنا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں اس میں کہ جنہوں نے میرے آرڈر کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے 17 مہینے تک، اب حکم منسوخ ہو گیا اور ادھر چلا گیا ہے، تو جو لوگ عبادت کرتے کرتے فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ان کے ایمان کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز جو پڑھی تھی اس کو اللہ نے ایمان کہا ہے، ورنہ اللہ کہتا ان کی نمازوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو قرآن کریم نے یہاں اس موقع پر نماز کو ایمان کہا ہے۔ نماز ایمان ہے، اگر نماز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا اللہ ان کے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا جنہوں نے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ صبر کیا ہے جس سے آپ کو اللہ کی مدد ملتی ہے؟ صبر پہلی چوٹ ہے جس پر آپ اپنے آپ کو تھام لیں، بس یہ صبر۔ ہائے وے کر لیا، شکوے کر لیے، بھڑاسیں دل کی نکال لی، جتنا برا بھلا کہنا تھا کہہ دیا، جتنا زور لگانا تھا اس کے خلاف وہ زور لگا لیا، آخر میں جب تھک گیا کہتا ہے صبر ہے۔ یہ کوئی صبر نہیں۔ صبر کیا ہے؟ الصبر عند صدمۃ الاولی، پہلی چوٹ لگے اور آپ اپنے آپ کو تھام لیں، کوئی ری ایکشن نہ کریں، یہ صبر ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، قرآن کریم نے کہا۔ اور نماز کے ساتھ بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ فرضی نماز ہے، نفل نماز ہے، اور حاجت کی نماز ہے۔ ضرورت پڑی ہے آپ کو، پریشان ہو گئے آپ، اللہ وضو کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں آئے، آپ نے 2 نفل ادا کی، اپنے رب سے دعا کی۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب آپ کو کوئی گھبراہٹ کا امر لاحق ہوتا تھا تو آپ نماز کی طرف جلدی کرتے تھے، نماز کی طرف آتے، تو راحت بھی ہے اور اس سے انسان کو صبر بھی آتا ہے۔ ایک صبر اس سے ایسے آتا ہے کہ جب آپ اس عمل پر ثابت قدم ہیں جس کے ادا کرنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملا، ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں ملا، تو اگر دنیاوی کوئی چیز چلی گئی ہے تو اس کے جانے پر بھی آپ کو اس نماز نے صبر سکھا دیا۔
تو اس صبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعانت آتی ہے، اور رب نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے عموماً اہل علم نے 3 حصے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر قائم رہیں، اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑے تو دیتے رہیں، لیکن نیکی سے پیچھے نہ ہٹیں، یہ صبر ہے۔ گناہ کے قریب نہ جائیں، اس کی کتنی بھی قیمت چکانی پڑے، گناہ نہیں کرنا، جتنی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے چکا دیں، یہ بھی صبر ہے۔ چونکہ صبر کہتے ہیں حبس علی النفس، نفس کو روک کے رکھنا۔ تو نفس چاہتا ہے گناہ کی طرف جا، یہ نہیں جاتا، نفس چاہتا ہے کہ خیر کی طرف نہ جا، یہ جاتا ہے، تو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے یا کوئی تکلیف آپ پر لاحق ہوتی ہے، اس پر آپ صبر کریں، اس کا واہ ویلا نہ کریں، لوگوں کے سامنے اس کا واہ ویلا نہ کریں، اس لیے کہ لوگ اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، تو واہ ویلا ہر ایک کو سنانا۔ ہاں کوئی شخص ایسا ہے جس کی ضرورت ہے تو صبر کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ جان چلی جائے، اس لیے کہا کوئی شخص اگر اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے تو اس کو مردہ نہ کہو، اس پر ہائے وائے کرنے کی بجائے اس کو مردہ کہنے کی بجائے یہ بات ذہن میں رکھو کہ وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں رزق پاتا ہے۔ تو بڑا صبر یہ ہے کہ انسان کی جان چلی جائے۔ شہادت کی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر حالت میں تمہیں آزمائشوں میں رکھیں گے، بس یہ تاکید ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہر حالت میں آزمائشوں میں رکھ۔ کسی کے بعد اولاد نہیں ہے، دھن بہت ہے، کسی کے بعد اولاد ہے، بہت اچھی اولاد ہے اور رزق کمزور ہے، کسی کے پاس بیماری ہے، بڑا گھر ہے، کسی کے پاس صحت ہے، چھوٹا گھر ہے۔ آپ چیک کر لیں، کوئی گھر کے بڑے گھر میں رہتا ہے اور میں نے دیکھا بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑا مال ہے، لیکن گھر کے اندر ایک بچہ 2 بچے معذور ہیں، اللہ اکبر۔ تو مختلف اس طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ وہ کسی نہ کسی حالت میں آپ کو آزمائش میں رکھے گا، بس اس کی نوعیت میں فرق ہو سکتا ہے، کچھ آزمائشیں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ بڑی ہوتی ہیں، کہیں زیادہ ہوتی ہیں، کہیں کم ہوتی ہیں، اس کی حکمت کے ساتھ۔ آپ اور ہم یہ کوشش کریں کہ دنیا میں کوئی پریشانی نہ رہے، یہ ناممکن ہے۔ یہ زندگی آپ کو جنت میں ملے گی انشاءاللہ، کہ جہاں کوئی پریشانی نہیں، جہاں آپ تصور کرتے ہیں آپ کی خواہش پوری ہو جائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے وہاں وہ ہوگا جو تمہارے دل شوق رکھیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم طلب کرو گے ہم وہ دے دیں۔ یہ صرف آخرت کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے۔ آپ کہیں کہ دنیا کی زندگی ایسی ہو جائے تو ناممکن ہے۔ جتنا بڑے سے بڑا بھی انسان آپ لے آئیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، کسی نہ کسی آزمائش میں، امتحان میں، کیونکہ رب نے کہہ دیا ہم ہر حالت میں امتحان میں رکھیں گے تمہیں، یہ امتحان جائیں گے نہیں، نوعیتیں بدلتی رہیں گی، لہذا اس پر صبر کریں۔ ہم بعض دفعہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ نقصان کوئی بھی نہیں ہوا، یہ دنیا ایک میدان تھا، اس میں پڑے ہوا کھیل تماشے کا سامان پڑا ہوا تھا، کوئی کس چیز سے کھیل رہا ہے، کوئی کس چیز سے کھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چینج کرتا رہتا ہے، اب تو یہ چھوڑ دے وہ اٹھا لے، وہ چھوڑ دے وہ اٹھا لے، وہ سامان چینج ہوتا رہتا ہے۔ اب آدمی بیٹھ جائے مجھ سے یہ کیوں چھینا چھوٹے بچوں کی طرح، تو یہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ جب میں آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہیں سے ایک کپڑا لباس میری اماں نے میرے ابا نے بنا کر رکھ دیا تھا اور وہ پہنا تھا، اور پھر دنیا میں یہ ساز و سامان جمع کیا مختلف اصول فنون طریقوں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے گیٹ سے نکالنا ہے تو اس کی طرف قریب کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، تو میں اپنا دماغ خراب کر لیتا ہوں کہ میرا فلاں نقصان ہو گیا، مجھے اتنا لاس ہو گیا، میں نے یہ کام کیا تھا تو یہ میری بربادی ہو گئی، اس نے یوں کر دیا۔ تو اپنی عافیت کو اور اپنی صحت کو میں اس دنیا کے کہیں سامان چینجنگ کی شکل میں
اس عافیت کو، جس عافیت سے جنت کمانی تھی، جس صحت سے جنت کمانی تھی، جس زندگی سے جنت کمانی تھی، میں اس پر کھپا بیٹھا اور اپنی صحت کو خراب کر بیٹھا، تو اس کے لیے کیا خیر کریں؟ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ زہد کیا ہے، دنیا سے بے رغبتی کیا ہے؟ آپ کے پاس آیا ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہوئی، آپ کے پاس گیا ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہوئی، یہ زہد ہے۔ آ گیا بھی اتنا اچھا آتا رہتا ہے بھائی، تو یہ آتا ہے جو جانے کے لیے آتا ہے، اتنی بڑی ٹکیا جو صبح نکل رہی ہوتی ہے تو بس پھر وہ شام سے پہلے غروب بھی تو ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ روزانہ کے نظام ہے جو رب نے دکھایا ہے، یا وہ ٹکیا سورج کی نکل رہی ہوتی ہے، سورج کی شعاعیں پھیل رہی ہوتی ہیں اور سارے جہان کو منور کر رہی ہوتی ہیں، یا پھر کھیتی، اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی، زمین سے نکل رہی ہوتی ہے، وہ کونپلیں ہوتی ہیں، وہ لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پک جاتی ہے، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ کٹ جاتی ہے، پھر وہ نئی ہوتی ہے۔ یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں۔ یہ زوم بنا کے میں بیٹھ گیا ہوں کہ شاید یہ میرا ہے اور یہ کہیں جائے نہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس میرے میں کتنی خیانتیں ہوئیں، کتنی بددیانتیاں ہوئیں، کتنی رشوتیں ہوئیں، کتنے سود کے نظام چلے، پھر مرتے مرتے بھی یہ شخص وصیتوں میں ظلم کر جاتا ہے۔ وصیتوں میں ظلم، مال پیچھے چھوڑنا ہے اور جاتے جاتے بھی پیچھے ایسے وصیتیں کر جاتا ہے، کسی کو محروم کر گیا، کسی کو دے گیا، کسی کا کھا گیا، مرتے مرتے بھی وصیت اس کی گناہ والی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کیا بات، یہ تیرا تھا ہی نہیں، تیرا تھا ہی نہیں، لہذا اس غم میں بھی مبتلا نہ رہو۔ آیا چلا گیا۔ تو بعض دفعہ اس طرح بھی معاملات ہو جاتے ہیں، تو ان نصیحتوں کو سیکھیں۔ بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری بیماریاں آج محترم بھائیوں ہمارے دنیاوی نقصان کی وجہ سے ہمارے بدنوں میں گھس گئی ہیں، دنیاوی نقصان ہوئے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ، اللہ نے دیا تھا، اللہ کا حکم تھا، وہ کہیں لاس ہو گیا، وہ رب کی طرف چلا گیا، اس کے آرڈر پر قربان ہو گیا، میں نے بھی ادھر چلے جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے درود ہے۔ واولئک هم المہتدون، یہ مہتدون ہے، ہدایت یافتہ ہے، جو مصیبتوں کے وقت یہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مصیبت رہے گی، ازمائشیں رہیں گی، ان ازمائشوں پر صبر ہے، اور اگر یہ ازمائشیں آئیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ طریقہ ہے دنیا میں مصائب کو نپٹنے کا۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اللہ اس کا نعم البدل دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رکھتا نہیں ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے تو فرمایا اس کے عوض میں بھی اللہ اجر دے دیتا ہے، اجر تو ملتا ہے لیکن صبر کے ساتھ اس اجر میں اضافے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لعنت، حق کو چھپانا، صحیح بات کو چھپانا، یہ لعنت کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان لوگوں کو جہنم کی لغام پہنائی جائے گی، من سئل عن علم، کہ اس سے علم کی بات پوچھی گئی اور پھر وہ جانتا تھا اور اس نے وہ علم کی بات چھپا لی، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر، اپنی کرسی کی خاطر، اپنے نذرانوں کی خاطر دین حق نہیں بتاتے، صحیح بات کو چھپاتے ہیں یا اس کی تعویل کرتے ہیں کہ گنجائشیں نکل گئی، اگر اس صحیح بات کی لوگوں تک بات پہنچ گئی تو پھر میرا مجمع منتشر ہو جائے گا، میری جماعت منتشر ہو جائے گی، جو میرا قلعہ بھاری ہے عوام میں وہ کمزور پڑ جائے گا، بات کو چھپاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی روش تھی، لہذا بات کو نہیں چھپانا چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ کچھ ایسی باتیں علمی ہوتی ہیں کہ ان کو بتانے سے عام لوگوں کے اندر فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس بات کو عام لوگوں سے چھپانا چاہیے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دخل الجنہ، وہ جنت میں گیا۔
اگر چاہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چوری بھی کرے بدکاری بھی کرے، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ تو سیدنا عمر کو آ کر انہوں نے یہ خبر دی تو سیدنا عمر نے گھونسا مار دیا سینے میں، فرمایا اس بات کو اپنے پاس رکھ۔ تو یہ ایسی بات عام لوگوں میں نہ کر، لوگ پھر اپنے اعمال پر اسی طرح کی باتوں پر ایسا بھروسہ کر لیں گے کہ وہ گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے۔ تو بعض ایسی چیزیں اب اللہ کے نبی نے بتا بھی دی اور کہا کہ لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ دو۔ یہ بھی ہے سیدنا انس کی ایک روایت ہے، لوگوں کو اس کا نہ بتاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ، اسی طرح عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے صحیح مسلم میں، وہ ارشاد فرماتے کہ بعض وہ باتیں جو آپ عام لوگوں کو بتا دو اور ان کے بتانے سے لوگوں کے اندر فتنہ فساد کی آگ بھڑک اٹھے تو ان باتوں کو ان سے روک لو، نہ بتاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، میں اس کی مثال دوں، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے۔ اس کی مثالیں ایسی ہیں، مثلا ایک شخص کھڑا ہے اور تاریخ لے کے لوگوں کو بیان کر رہا ہے، وہ یزید نے یہ زیادتی کی، اس نے یہ زیادتی کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، معاویہ نے ان کو منتخب کر لیا، اس طرح کی یہ باتیں اب کر رہا ہے ایک شخص۔ اب اس سے پوچھو کہ اس عوام کو یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ ان کو بتا کر آپ کیا انصاف دلانا چاہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ یا کس کی عدالت میں یزید کو کھینچنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں اب ایک شخص کر رہا ہے، اہل علم کے ساتھ کر لے، جچتی ہے یہ بات، لیکن یہ ایک عالم آدمی وہ ایک عوام کے اندر کھڑا ہو کر یہ باتیں بیان کر رہا ہے، اس سے لوگوں کے ذہن منتشر ہوں گے یا مجتمع ہوں گے؟ وہ اپنے اسلاف کے بارے میں، وہ اپنے گزری ہوئی تاریخ کے بارے میں، مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں لوگ بدگمان ہوں گے یا اچھا گمان بنے گا؟ تو یہ اس طرح کی باتیں لے کر بہت سارے لوگ ایک انفرادیت کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے چینلوں پہ بیٹھے ہوئے، اور واعظ کی بات کرو، نصیحت کی بات کرو، فضیلت کی بات کرو، اہمیت کی بات کرو، اعمال کی بات کرو، آپ لوگوں کا جن چیزوں سے واسطہ ٹوٹ رہا ہے ان کی بات کرو، اخلاق کی بات کرو، لے کے بیٹھا ہوا ہے کس چیز کو؟ اس طرح کے فتنے کو لے کے بیٹھا ہوا اور لوگوں کو بتا رہا ہے، عوام کو بتا رہا ہے۔ اب عوام میں کیا ہو رہا ہے؟ انتشار پھیل رہا ہے، ٹولیاں بن رہی ہیں، گروہ بن رہا ہے، ایک صحابی کے خلاف بات کرتا ہے تو دوسرے کے گروپ کے خلاف بات کرتا ہے۔ تو بھائی یہ فتنہ وہ انہی لوگوں کا ہے، یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہے، جس طرح صحیح حق بات نہ بتانے والا اللہ کی طرف سے ملعون ہے، اسی طرح امت کے اندر ایسی بات پھیلانے والا جو امت کو تفرقوں میں، فتنوں میں مبتلا کر دے، یہ بھی ملعون ہے۔ یہ کام اہل علم کا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا تذکرہ کیا، نشانیاں بیان کی ہیں، سورج کو بیان کیا، چاند کو بیان کیا، اسی طرح کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، دن اور رات کے اختلاف کو بیان کیا، آسمان سے برسنے والے پانی کو بیان کیا، اور پھر اس پانی کے ساتھ نکلنے والی کھیتیوں کو بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھیلائے ہوئے درندوں کو بیان کیا، پرندوں کو بیان کیا، تیز ہواؤں کے چلنے کو بیان کیا، زمین و آسمان کے بیچ میں پھیلنے والے اور چلنے والے بادلوں کو بیان کیا۔ فرمایا ان ساری باتوں میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم نشانیاں ڈھونڈتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، درخت پہ کی ٹہنیوں سے جی اللہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ ساری نشانیاں اللہ کہتا ہے میری ہیں۔ تم اللہ کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ نشانیاں تو روزانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، روزانہ ہوائیں چلتی ہیں، روزانہ سورج نکلتا ہے، روزانہ کشتی کو تم چلا کر پانی پر چلا کر لے جاتے ہو۔ پھیلے ہوئے یہ جانور کس نے پیدا کیے ہیں؟ اتنی بڑی ٹکیا جو نکل رہی ہوتی ہے، شعاعیں پھیلا رہی ہوتی ہے، پھر عروج ہوتا ہے، پھر ڈوب جاتی ہے۔ فرمایا یہ اتنا بڑا منظر روزانہ ہوتا ہے، اس کا نکلنا اور اس کا غروب ہونا روزانہ ہوتا ہے، تمہیں عقل نہیں آتی؟ ابھی بھی رب سمجھ نہیں آتا؟ ایک تو اللہ نے یہ بتایا کہ میرا کنٹرول مکمل ہے ان ساری مخلوق پر، یہ میں کر رہا ہوں۔ ایک
دوسرا یہ بتایا کہ ان ساری چیزوں میں زوال بھی آتا ہے، تو اپنی میں نہ رہے، تیرے زندگی کے نظاموں میں زوال لانے پر قادر ہوں۔ تیری سلطنت بھی ڈوب جائے گی اگر سورج جیسے اتنے عظیم مخلوق کی سلطنت 12 گھنٹے میں ڈبا دیتا ہوں۔ اتنی بڑی چیز کہاں سے چلتی ہے، کتنا بڑا سفر کرتی ہے، اور وہ 12 گھنٹے میں اللہ اس کی طے کروا کے اس کی شعاعیں مسخ کر دیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہی گول سٹی کی اپنی شعاعیں چھوڑ کر کے بالکل وہ ڈوب رہی ہوتی ہے۔ وہ منظر ہمیں یہ بات بھی یاد کروا رہا ہوتا ہے کہ تو بھی ڈوب جائے گا اور اس پر میں قادر ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ ساری نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے کر کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں پکے ہیں، وہ اللہ کے شریکوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے اللہ کی محبتوں میں پکے ہیں، اور جن کو تم دنیا میں پکارتے ہو قیامت کے دن یہ تمہارے اس پکار کا انکار کر دیں گے، پھر تم کہو گے اللہ ہمیں بھی بھیج دے، جس طرح انہوں نے ہم سے انکار کیا دنیا میں ہم دوبارہ ان سے انکار کریں گے۔ ایمان والو، حلال کھاؤ، شیطان کی پوجا نہ کرو، ان کی راہوں پر نہ چلو۔ شیطان ہمیشہ فحاشی اور بے حیائی کے کاموں پہ لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے کچھ خواتین کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو قصاص کے مسائل بیان کیے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، بدلے میں زندگی ہے۔ قصاص کے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، قتل کے بدلے قتل، زخم کے بدلے زخم، دانت کے بدلے میں دانت۔ اسی طرح کوئی انگلی توڑتا ہے، کوئی 2 انگلیاں توڑتا ہے، کوئی دانت توڑتا ہے، کوئی کان کاٹتا ہے، کوئی ناک کاٹتا ہے۔ ان سارے چیزوں کا اللہ کے شریعت میں باقاعدہ قصاص، بدلہ اور اس کی دیت موجود ہے۔ فرمایا یہ قائم رکھو گے تو تمہاری زندگیاں قائم رہیں گی۔ اگر یہ سارے اللہ کے قانون لاگو نہیں کرو گے تو پھر تمہاری جانیں، تمہارے خون وہ سستے ہو جائیں گے۔ جو چاہے گا قتل کرے گا، دولتیں دے گا، مال دے گا، رشوتیں دے گا، قانون نافذ نہیں ہوں گے تو پھر تمہاری جانیں بھی سستی ہو جائیں گی۔ زندگی پانا چاہتے ہو تو قصاص کے عمل کو قائم کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزوں کے متعلق بات بیان کی ہے، پھر آگے حج کے کچھ احکامات، عمرہ اور حج کے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کے ایام میں عورتوں سے دور رہنے کا مسئلہ بیان کیا۔ جب عورت اپنے ایام میں ہو تو مرد اس کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ ایک بات، اگر کوئی شخص اس طرح کے عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شریعت نے اس پر جرمانہ لگایا ہے۔ ایک تو توبہ کرے، دوسرا اس نے ان ایام کے اندر اگر اپنی گھر والی سے وطی کر لی ہے، مباشرت کر لی ہے، تو اس کے لیے 1 درہم یا آدھا درہم وہ جرمانے کے طور پر فدیہ ہے۔ ایک تو صورت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے، پر میں ایسی حالت میں عورتوں سے دور رہوں۔ وہ ایک تکلیف میں ہے، تکلیف بھی ہے، وہ ایک گندگی بھی ہے۔ اذن، قرآن میں 3 معنی اس کے کیے ہیں، اذن تکلیف بھی ہے، تو اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تم کو ان کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا، وہ ایک گندگی بھی ہے، بلیڈنگ ہے، خون ہے، لہذا اس کے قریب نہ جاؤ۔ تیسرا، یہ ایک اذا پریشانی بھی ہے اس کو، لہذا اس کے قریب نہ جاؤ۔ البتہ قریب نہ جانے سے مراد صرف اس کے ساتھ حقوق زوجیت ہے۔ اس کا ہاتھ پاک ہے، اس کا بدن پاک ہے، اس کا کھانا بنانا پاک ہے، اس کی زبان پاک ہے، تو صرف منع یہ کیا کہ اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کہتی ہے میرے ساتھ لیٹتے تھے، بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیتے تھے، باتوں میں اپنے ایام میں ہوتی تھی، میرا جھوٹا آپ پی لیتے تھے، میں ہڈی چوستی تھی اپنے ایام میں ہوتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہڈی آپ لے کر میری چوسی ہوئی ہڈی کو آپ چوستے تھے۔ تو یہ جھوٹا بھی ثابت ہوا اور کھانا پینا بھی ثابت ہوا، جبکہ یہودی ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہودی بہت دور رہتے تھے، نفرت کرتے تھے جب عورت ان ایام میں ہو۔
یہ اسلام کا احسان ہے عورتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کو بیان کیا ہے کہ ان ایام کے اندر ایسا نہ حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ اس میں بھی اہل علم نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ بلیڈنگ ختم ہو گئی تو وہ پاک ہو گئی، اور مزید پاکیزگی یہ ہے کہ وہ غسل بھی کر لے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ جب وہ پاک ہو جائے، مراد یہ کہ بلیڈنگ ختم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، شوہر کے لیے وہ بیوی حلال ہے اگرچہ اس نے غسل نہ کیا ہو۔ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے جب بلیڈنگ منقطع ہو گئی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ غسل بھی کر لے، تب جا کر وہ شوہر کے لیے حلال ہوگی، اور شوہر اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر بلیڈنگ ختم ہو گئی تو یہ بھی تطہیر کے حکم میں ہے، اور اعلیٰ تطہیر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے تو وہ مرد کے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بیان فرمائی۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل میں ایک بات یہ بیان کی، کوئی عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کا شوہر فوت ہو جائے، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، ان عدت کے ایام میں کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس کو منگنی کا، نگاہ کا، شادی کا پیغام دے۔ عدت کے ایام میں نہیں۔ ہاں البتہ کوئی اشارہ کنایہ کر دیتا ہے کہ جی آپ دعا کریں، اس طرح کی کوئی بات کر دے اشارہ کنایہ کے اندر، ان سے چھپا عزم، پختہ عزم بھی نہیں لینا جس سے کسی کو پتہ نہ ہو۔ آپ میرے ساتھ وعدہ کرو، جیسے تمہاری عدت گزر جائے گی آپ میرے ساتھ نکاح کر لینا، یا عورتیں بعض دفعہ خود اس طرح کی باتیں کسی سے کر لیتی ہے، یہ حرام ہے۔ عدت کے ایام میں، عدت کتنی ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے؟ 4 مہینے 10 دن قمری، اسلامی مہینے کے اعتبار سے۔ ان ایام کے اندر کسی کے لیے حلال نہیں ہے، فرمایا کہ کوئی اشارہ کنایہ بھی کرے کہ بھائی آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ نہ عورت وعدہ کرے اور نہ کوئی مرد اس سے وعدہ کرائے، یہاں تک کہ عدت گزر جائے تو پھر اس سے ڈائریکٹ بات کی جا سکتی ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ طلاق والی کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ طلاق والی جب عدت میں ہے تو اس کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ بیوہ کے لیے عدت کا معاملہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا ان کے ساتھ ایسا نہ۔ ایلا کو بیان کیا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اس کو کوئی سزا دینا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ اسلام نے بتایا۔ ہمارے یہاں سزا دینے کے طریقے جب چاہو ڈنڈا اٹھاؤ، مارو پیٹو، نکال دو، جب چاہو جو چاہو کر لو، نہیں۔ اسلام نے کہا اس کو نصیحت کرو، اگر آپ سمجھتے ہو یہ غلطی پر ہے، نصیحت اثر نہیں کر رہی تو پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کرو۔ بستر الگ کرنے کا ایک عام روٹین ہے، اور عام روٹین سے بڑھ کر ایک اصول ہے۔ اصول کیا ہے؟ ایلا کر لینا۔ ایلا کا معنی ہے کہ بیوی سے 1 مہینہ دور رہنے کی، 2 مہینہ، 3 مہینہ، آخری سٹیج 3-4 مہینے، 4 مہینہ دور رہ سکتا ہے۔ اگر قسم کھا لیتا میں 1 مہینہ بیوی کے قریب نہیں آؤں گا، یہ ایلا کہلاتا ہے اسلام، اور یہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض دفعہ ناراضگی کے طور پر اپنی گھر والیوں سے اس طرح ایلا کر دیا، 1 مہینے کا کیا اور 1 مہینے میں آپ آ گئے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی تو آج چاند کی 29 ہے، فرمایا عائشہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ ایلا، اس کی آخری مدت 4 مہینے، 4 مہینے سے زیادہ بالکل حلال نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے ہاں اگر اس روٹین میں لیں، عورت اپنے میکے میں ہے، شوہر ناراض ہے، لڑائی ہو گئی ہے، 4-4 سال، 2-2 سال، 3-3 سال، یہ حرام ہے بالکل۔ آپ کی لڑائی کی یا دوری کی جو آخری مدت ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ 4 مہینے، 4 مہینے سے زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ بیوہ کو بھی عدت کتنی دی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، چونکہ اس 4 مہینے کے بعد عورت اس بات کی متمنی ہے کہ میرا شوہر میرے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے اس کی حکمت کو بھی اللہ نے وعدے کیا ہے۔ تو 4 مہینے آپ ایک شخص سے 4-4 مہینے سے زیادہ، 2-2 سال، 3-3 سال بیوی میں کے بیٹھی ہوئی ہے، روٹ کر بیٹھی ہوئی ہے، صلح کی کوئی صورت نہیں نکل رہی۔ شوہر کے لیے 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو طلاق دے دیں یا پھر صلح کر کے گھر پہ لیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو پیسے اور کرنسی کی چاہت میں 3-3 سال کے لیے یہاں سے اپنے آپ کو بیچ کے چلے جاتے ہیں، دبئی چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں، 3-3 سال، 4-4 سال ویزے لگے ہوئے اور آتے نہیں ہیں واپس، یہ ظلم ہے۔ جب یہ واپس پلٹتے ہیں تو 2 ہی شکلیں ہوتی ہیں، اولاد نافرمان ملتی ہے، بیوی بوڑھی ملتی ہے۔ یاد رکھیں،
اور باپ کی فطرت کو اولاد سمجھتی نہیں ہوتی، اور ماں وہ تربیت نہیں کر سکتی جو باپ نے کرنی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ماں کے ساتھ اولاد چلتی ہے، باپ کوئی بھی بات کرے گا تو وہ اوپری لگتی ہے، پھر اولاد باپ کی دشمن ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں بھی اور میں کئی جگہوں پر بھی سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ باپو نے یہ بات کہی کہ زندگی ہماری باہر گزری، دولتیں ہم نے خرچ کی، جب گھر پہ آئے تو اولاد سے تھپڑ بھی ہم نے کھائے، ایسا بھی ہو۔ تو یہ بالکل ظلم ہے۔ آپ اس دنیا داری کی خاطر یہ جو ازدواجی معاملات ہیں یہ بالکل ان کا سلسلہ آؤٹ ہو جاتا ہے، اولادوں کا سلسلہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ اجازت بالکل نہیں دیتا کہ 4 مہینے سے زیادہ آپ کہیں باہر رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر چھاؤنیوں سے اپنے فوجیوں کو چھٹی دیتے تھے 4 مہینے کے بعد، جس کو 4 مہینے ہو گئے وہ گھر چلا جائے، پھر وہ اتنی چھٹی گزار کے آ جائے۔ تو محترم بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ اولاد کو دودھ پلانے کا مسئلہ 2 مہینے کامل، 2 سال کامل دودھ پلایا جائے گا اولاد کو۔ اگر ماں باپ دودھ کسی اور سے بھی پلوانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ اولاد کو دوسری کسی عورت سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے۔ ایک عورت دودھ پلا رہی ہے اور پھر وہ پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی، تو بچے کو طبی طور پر اس کا دودھ بعض دفعہ نقصان دیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی بڑا گردش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ حاملہ ہو گئی، بچے کو دودھ چھڑوا دیا، اب 8-9 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد ایک اور بچہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب دوبارہ اس عورت کا دودھ سینے میں دوبارہ آ گیا تو وہ دونوں بچوں کو دودھ پلا دے تو کوئی بات نہیں۔ اس بچے کی، پہلے بچے کی بھی دودھ پینے کی عمر ابھی باقی ہے، دودھ پینے کی عمر باقی ہے تو وہ دونوں کو پلا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جب کوئی بچہ کسی غیر عورت کا دودھ پی سکتا ہے تو وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی درجہ اولا پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تفصیل کے ساتھ ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بیان فرمائی کہ جب تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اور طلاق نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق اس وقت ہو گئی، تو حق مہر اگر مقرر ہوا ہے تو آدھا حق مہر دینا پڑے گا۔ رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، آدھا حق مہر دینا پڑے گا۔ حق مہر مقرر تھا تو آدھا دینا پڑے گا، اگر مقرر ہی نہیں کیا، صرف نکاح کیا تھا تو پھر کچھ نہ کچھ اس بچی کی حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی۔ قرآن کریم نے کہا اگر رخصتی ہو گئی ہے، حق مہر مقرر تھا تو پھر پورا حق مہر دینا پڑے گا جب مرد طلاق دے گا۔ اگر عورت خلا مانگتی ہے تو پھر وہ حق مہر واپس کرے گی جو شوہر نے اس کو دیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام طالوت تھا۔ طالوت کے لشکر میں داؤد تھا اور ان کا مقابلہ جالوت کے ساتھ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بیان کیا۔ بنی اسرائیلیوں نے جہاد چھوڑا تھا، بڑی ذلتوں میں تھے، آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جہاد کی اجازت دی، تو پھر جالوت کے لشکروں کے ساتھ اس طالوت کا مقابلہ ہوا، اور تھوڑے لوگ تھے، نکلے تو ہزاروں میں تھے لیکن بہت تھوڑے رہ گئے تھے، 313۔ انہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا اور اس جہاد کے ضمن میں انہوں نے فتوحات حاصل کی، اور وہ چھنے ہوئے سارے علاقے جو بنی اسرائیل سے چھین لیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد، اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ذریعے سے وہ علاقے ان کو واپس کیے، اور جالوت کے لشکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست فاش دی۔ یہ مسئلہ بتا کر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر ذلتیں اور پستیاں اور رسوائیاں یہ ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے رستے میں جہاد کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ جہاد چھوڑنے والوں کو رسوائیاں ملتی ہیں، اور جہاد کرنے والوں کو ہمیشہ عظمتیں ملتی ہیں، سلطنتیں ملتی ہیں، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو فتوحات کے سلسلے عطا کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ